بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد مدینہ منورہ کے قریب ایک پہاڑ ہے۔ جس جگہ جہاد ہوا ہے اسی جگہ حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر بھی ہے۔ یہ باتفاق جمہور شوال سن 3 ہجری میں ہوا ہے اور تاریخ میں مختلف اقوال ہیں: 7، 8، 9، 10، 11۔ بدر کے شکست خوردہ مشرکین نے سال بھر کے بعد جب کچھ ہوش سنبھالا تو حرارت انتقام بڑھنے لگی اور اس مرتبہ نہایت اہتمام سے مدینہ منورہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا، اور اس غرض کے لیے 3000 نوجوانوں کا لشکر پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھا، جن میں 700 زرہیں، 200 گھوڑے، 3000 اونٹ تھے، اور 14 عورتیں بھی اس غرض کے ساتھ تھیں کہ مردوں کو غیرت دلائیں، اور اگر مرد بھاگیں تو لعنت ملامت سے شرماویں۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت اسلام لا چکے تھے مگر ابھی تک مکہ مکرمہ ہی میں مقیم تھے، انہوں نے فوراً تمام حالات لکھ کر ایک تیز رو قاصد کے ہاتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو فوراً 2 آدمی تحقیق حالات کے لیے بھیجے۔ انہوں نے آ کر خبر دی کہ قریش کا لشکر مدینہ آ پہنچا۔ چونکہ شہر پر حملے کا اندیشہ تھا، ہر طرف پہرے بٹھا دیے گئے، اور صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کرنے کے بعد 1000 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جمعیت کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لائے، جن میں عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے 300 ہم خیال منافقین بھی شامل تھے، مگر یہ سب کے سب راستے ہی سے واپس ہو گئے اور اب مسلمانوں کا لشکر صرف 700 ہی رہ گیا۔ فوج کی ترتیب اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لڑکوں کا شوق جہاد۔ مدینہ منورہ سے نکل کر جب فوج کا جائزہ لیا گیا تو کم سن بچے واپس کر دیے گئے، مگر بچوں میں جہاد کے ذوق اور شوق کا یہ عالم تھا کہ جب رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ تمہاری عمر کم ہے، تم واپس جاؤ، تو پنجوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے کہ اونچے معلوم ہونے لگے، چنانچہ وہ جہاد میں لے لیے گئے۔ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے ہم عمر تھے، جب انہوں نے دیکھا تو عرض کیا کہ میں تو رافع کو لڑائی میں پچھاڑ سکتا ہوں، اگر وہ جہاد میں لیے جاتے ہیں تو مجھے بدرجہ اولا لینا چاہیے۔ ان کے کہنے کے مطابق دونوں میں مقابلہ کرایا گیا۔ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رافع رضی اللہ عنہ کو پچھاڑ دیا اور ان کو بھی جہاد میں لے لیا گیا۔ کیا اشاعت اسلام کو بزور شمشیر کہنے والے ان قربانیوں کو دیکھ کر بھی اپنے افتراء سے نہ شرمائیں گے؟ الغرض مقابلے پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف آرائی فرمائی۔ احد پہاڑ پشت کی طرف تھا، اس لیے اس کی طرف سے غنیم کے آنے کا احتمال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمی پہاڑ پر پہرے کے لیے کھڑے کر دیے اور ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو فتح ہو یا شکست، مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ لڑائی شروع ہوئی اور دیر تک گھمسان کی لڑائی کے بعد جب فوجیں ہٹیں تو مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا۔ قریش بدحواس ہو کر منتشر ہو گئے۔ مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہی وہ لوگ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر یہاں آ گئے جن کو عقب کی جانب پہاڑ کی نگرانی کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت منع کیا، مگر وہ یہ سمجھ کر کہ اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں رہی، یہاں سے ہٹ گئے، نہ رکے، اور یہاں صرف چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم رہ گئے۔ یہ دیکھ کر خالد ابن ولید نے، جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے اور کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، عقب کی جانب سے دفعتاً حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے باقی ایماندار چند ساتھیوں نے نہایت جاں بازی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، بالآخر سب کے سب شہید ہو گئے۔ اب راستہ صاف ہو گیا تو خالد اپنے دستے کے ساتھ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور دونوں فوجیں اس طرح مل گئیں کہ خود مسلمان کے ہاتھ سے مارے گئے۔
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، ان کی شہادت سے یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ کسی شیطان یا مشرک نے زور سے یہ آواز دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے۔ اس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ مسلمانوں کی فوج میں مایوسی چھا گئی، بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن بہت سے جانثار لوگ اس وقت بھی برابر سرگرم قتال تھے، مگر سب کی نگاہیں اسی کعبہ مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتیاق کے ساتھ ڈھونڈ رہی تھیں۔ سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو انہوں نے خوشی سے پکارا کہ مبارک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بخیر و عافیت تشریف فرما ہیں۔ یہ سنتے ہی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے، مگر ساتھ ہی کفار نے بھی سب کی طرف سے ہٹ کر اسی جانب رخ کیا۔ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ ایک مرتبہ جب کفار نے ہجوم کیا تو ارشاد ہوا، کون مجھ پر جان دیتا ہے؟ حضرت زیاد ابن سخن رضی اللہ تعالی عنہ ماں 4 اصحاب کے آگے بڑھے، سب کے سب نہایت دلیرانہ جاں بازی کے ساتھ شہید ہو گئے۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو کر گرے تو ارشاد فرمایا کہ ان کا لاشا قریب لاؤ۔ لوگ اٹھا لائے، اس وقت تک کچھ جان باقی تھی، قدموں میں منہ رکھ دیا اور اسی حالت میں جان دے دی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا زخمی ہونا، قریش کے مشہور بہادر عبداللہ بن قمیصہ صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تلوار ماری، جس سے خود کی 2 کڑیاں چہرے مبارک میں گھس گئیں اور ایک دندان مبارک شہید ہو گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کی کڑیوں کو زخم سے نکالنے کے لیے آگے بڑھے تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم دی کہ خدا کے لیے یہ خدمت مجھے کرنے دو، اور پھر خود آگے بڑھ کر ہاتھ کی بجائے اپنے منہ سے ان کڑیوں کو کھینچا تو پہلی مرتبہ ایک کڑی نکلی، مگر ساتھ ہی اس کے زور سے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دانت بھی گر گیا۔ یہ دیکھ کر دوسری کڑی نکالنے کے لیے پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھنے لگے تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قسم دے کر ان کو روکا اور خود ہی دوبارہ اسی طرح منہ سے دوسری کڑی نکالی، جس کے ساتھ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا دانت بھی گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر پڑے جو کفار نے اسی لیے بنایا تھا کہ مسلمان اس میں گریں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جانثاری یہ دیکھ کر جاں باز صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھا گئے۔ تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی تھی، مگر یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے اوپر لیتے تھے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن گئے، جو تیر آتا ان کی پشت میں لگتا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیروں اور تلواروں کو اپنے اوپر روکا، جس سے ہاتھ کٹ کر گر گیا، اور جنگ کے بعد دیکھا گیا تو ان کے بدن پر 70 سے زیادہ زخم تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ڈھال کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گردن اٹھا کر فوج کی طرف دیکھتے تو ابو طلحہ کہتے تھے، یا رسول اللہ، آپ سر نہ اٹھائیے، نصیب آدھا کوئی تیر نہ لگ جائے، اس کے لیے آپ سے پہلے میرا سینہ موجود ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں قتل ہو گیا تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں۔ ان کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں، وہ کھا رہے تھے۔ یہ سنتے ہی انہیں پھینک کر سیدھے مارکے میں پہنچے اور سرگرم قتال ہونے کے بعد شہید ہو گئے۔ یہ قریش بدبخت بے رحمی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر تلواریں برسا رہے تھے، مگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے پروردگار میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ جانتے نہیں۔
چہرے انور سے خون جاری تھا اور سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کسی کپڑے وغیرہ سے پونچھتے جاتے تھے اور فرمایا کہ اگر اس خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر جاتا تو سب پر عذاب خداوندی نازل ہو جاتا۔ اس غزوے میں کفار کے صرف 22 یا 23 آدمی مارے گئے اور مسلمانوں میں سے 70 آدمی شہید ہوئے۔